جی طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق کسب حلال صفحہ نمبر 70 پیج نمبر 70 نکالیں۔ جی اسٹوڈنٹس، کسب حلال اس کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مشقی سوالات کون سے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں انہوں نے کہا ہے کہ کسب حلال سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال، روزی کمانے کے چند حلال طریقے بیان کریں۔ یہ دو سوال گفتگو کا ایک حصہ ہوں گے اور گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم سوال نمبر 3 یعنی اسلام نے کن چیزوں کی تجارت کو حرام قرار دیا یہ، اور پھر اس میں مختصر جواب جو ہے نا اس میں سے سوال نمبر 1 ہے، انسان کی بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق کا انتظام کس چیز کے ذریعے کیا، اس کو دوسرے حصے میں ہم جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بغیر کسی تاخیر کیے آپ کتاب کی طرف آئیں۔ کسب حلال، کسب حلال سے مراد، کسب سے مراد ہوتا ہے طریقہ، حلال کا مطلب ہوتا ہے جائز۔ کسب حلال سے مراد ہے کہ رزق کمانے کے جائز طریقے، تو وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جو جائز ہے وہی بس جائز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے رزق کماتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا، اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کتا حرام ہے، چاہے آپ اس کو تکبیر کہہ کر چھری کے ساتھ ذبح بھی کریں تو وہ حرام ہی رہے گا، وہ اس طرح ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، لہٰذا جس مرضی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شراب کو بناتا ہے تو وہ بھی حرام کاری کرتا ہے، شراب بیچنے والا، اس کی فروخت کرنے والا، لین دین، جہاں سے یہ چلا وہاں سے لے کر آخر تک جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگرچہ وہ کہیں جی ہم بچوں کے لیے روٹی کما رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو چلے سبق کی طرف، سب سے پہلے ہمارے سامنے سوال تھا کسب حلال سے کیا مراد ہے، تو یہ ابتدائی طور پہ ہمارے سامنے ہی آ گیا۔ کسب حلال سے، کسب حلال کا معنی ہے حلال کمانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزی کمانے کے لیے ایسے طریقے استعمال کرنا جن کو شریعت اسلامی نے جائز قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اس زمین پر اپنی ضرورتیں لے کر پیدا ہوا ہے۔ اسے کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، گرمی سردی، بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے گھر چاہیے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار ان ضرورتوں کے پورا ہونے پر ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ نشان لگا لیں، شروع سے لے کر یہاں تک ہمارے پہلے سوال کا جواب مکمل ہوا۔ جی اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارا جو شارٹ کوسچن ہے پہلا، اس کا جواب یہاں سے ہے انسان کی چلو آگے چلتے ہیں، پہلے شارٹ کوسچن کا بعد میں نشان لگاتے ہیں۔ خالق کائنات نے تمام بنیادی ضرورتیں اور سہولتیں اس زمین میں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں وسائل پیدا کر دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے، یعنی ان کو انسان رزق نہیں دیتا، اللہ ان کے رزق کے بھی ہزاروں طریقے دے دیے ہیں۔ جی یہاں تک یہ ہماری ریڈنگ ہو گئی، آگے چلیں جی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر شخص خود محنت اور جد و جہد کر کے
ان وسائل کو حاصل کرے، پھر ان سے اپنی ضروریات اور جائز خواہشات کی تکمیل کرے۔ اس جد و جہد اور محنت کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق کمائی کے بعض طریقوں کو اس نے جائز قرار دیا، یعنی اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اور بعض طریقوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے آپ ہمارے سوال نمبر 2 کا جواب آپ لکھنا شروع کریں۔ سوال نمبر 2 تھا ہمارے سامنے روزی کمانے کے چند حلال طریقے، تو آپ یہاں سے ہی نشان لگا لیں جی۔ اسٹوڈنٹس جو ہے روزی کمانے کے چند حلال طریقے، اس کا آپ نشان یہاں سے لگائیں۔ آپ لکھیں گے روزی کمانے کے چند حلال طریقے، یہاں سے آئے گا جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہاں سے آئے گا روزی کمانے کے چند حلال طریقے، اتنا آپ لیں گے سوال سے، اور ساتھ آگے جواب لکھیں گے روزی کمانے کے چند حلال طریقے جس کی اسلام نے اجازت دی ہو، یا جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اچھا، بس یہاں سے آپ اتنا ہی شروع کریں گے، آگے لکھیں گے جن کاموں سے دین کی خدمت ہو، ایک یعنی یہ بھی جائز، مخلوق خدا کو فائدہ ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو، وہ جائز ہے۔ مثلا تجارت، ملازمت، زراعت، مزدوری اور دستکاری وغیرہ۔ بس یہاں تک ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوا۔ اب ہم سوال نمبر 3 کو اور شارٹ کوسچن کو دوسرے حصے میں ذکر کرتے ہیں۔ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں۔